پتھر کے خدا پتھر کے صنم، پتھر کے خدا پتھر کے صنم، پتھر کے ہی انسان پائے ہیں۔ تم شہر محبت کہتے ہو، تم شہر محبت کہتے ہو، ہم جان بچا کر آئے ہیں۔ بت خانہ سمجھتے ہو جس کو، پوچھو نا وہاں کیا حالت ہے۔ بت خانہ سمجھتے ہو جس کو، پوچھو نا وہاں کیا حالت ہے۔ ہم لوگ وہیں سے لوٹے ہیں، بس شکر کرو لوٹ آئے ہیں، بس شکر کرو لوٹ آئے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے درمیان موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 14واں روزہ ہم نے سحری کیا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس روزے کے صدقے اور طفیل، اس پرہیزگاری کے صدقے اور طفیل ہماری مشکلات کو حل فرمائے، ہماری تکالیف کو حل فرمائے۔ ہمارے جو اسلاف نے ہمیں تعلیمات دی تھیں، جو ہمارے نبی سے ہم تک، ہمارے اسلاف تک پہنچی تھی، اللہ رب العزت ہمیں اس پر کاربند رہنے والا بنائے، ہمیں اس پر مستقیم بنائے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جی یہ 15واں روزہ، الحمدللہ 15واں روزہ آج ہم سحری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اس 15ویں روزے سے مراد آج ہم مغفرت کے عشرے میں جو مغفرت تقسیم ہوتی ہے اس کے 5 دن ہم آج گزار لیں گے، آج جب افطار ہو جائے گی، اور 6 دن میں اب ہمارے پاس مزید 5 دن باقی رہیں گے، اور یہ 5 دن ایسے ہوں گے کہ جس میں مغفرت تقسیم کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے پہلے سیر حاصل گفتگو ہمارے علماء کرام سے ہو چکی ہے کہ مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف رمضان المبارک میں پرہیزگاری، تقوی، بھائی چارے جیسے عمل کو اپنا شیوا شعار بنانا ہوگا، بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں پرہیزگاری، اتفاق، بھائی چارہ اور متقی رہنے جیسے جو فارمولے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا، تاکہ یہ جو مغفرت ہمیں اگر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں تو یہ قائم و دائم رہے۔ یا ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی جگہ موجود ہے، اور کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر کے، جس کو کہ یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کہا جاتا تھا، وہاں پہنچ کر کے ایک عالمگیر اخوت، بھائی چارے کا جو کانسٹیٹیوشن قائم کیا، جس میں انسانی حقوق، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں یا یہودیوں کے ہوں یا کفار کے ہوں، سے لے کر ان کے انسانی حقوق سے لے کر ان کے جان و مال کے تحفظ تک کے تمام پوائنٹس اس کے اندر لکھ دیے گئے تھے۔ اس میں منشور میں طے کر دیا گیا تھا کہ اب قیامت تک یہ منشور اس دنیا میں رائج رہیں گے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ان میں ایک اہم ترین اصول اسلامی قانون، جو کہ عالمگیر اخوت اور بھائی چارے سے ماخوذ تھا، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بحیثیت آدم کی اولاد، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا، اور تم سب آدم کی اولاد ہو، اس لحاظ سے تم آپس میں بھائی ہو، لہٰذا تمہارے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ حق یہ تھا کہ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی جو پراپرٹی ہے، چاہے کوئی بھی پراپرٹی ہو، اس کی کوئی بھی چیز اس کے پاس ہو، کوئی بھی جسم اس کے پاس ہو، جی وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس حفاظت کے کرنے کا ذمہ جو ہے اللہ نے ہر مسلمان کو اس کے بھائی ہونے کے ناطے اس کو دے دیا، اور قیامت کے دن اس سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی طاقتور کو کسی کمزور کے اوپر کوئی سبقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ آج میں ان تمام جو قوانین جو کسی بھی رنگ و نسل یا طاقت یا پیسے کے بنیاد کے اوپر بنائے گئے ہیں، آج اپنے پیروں تلے کچل دیتا ہوں۔ اس حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے آج ہم اپنا موضوع سخن اس کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، گفتگو کریں گے سیر حاصل، تاکہ ہم ان تمام تعلیمات کو ریویو کر سکیں اور اپنے اعمال میں ان کو شامل کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ اس حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی محمد عفان الحق کلیانوی دامت برکاتہم عالیہ، مدرس ہیں جامعہ کراچی، یونیورسٹی آف کراچی میں، اسلامی فنون میں
شعبہ علوم اسلامیہ میں الحمدللہ مدرس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور آج میں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا تاکہ ہمارے سامعین جو ہے وہ سمجھیں کہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں حقوق انسانیت کے حوالے سے کیا باتیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے ایوان میں ایک بہت پیارا سا بچہ موجود ہے جو نذرانہ نعت پیش کرے گا، محمد نعمان قادری، اور وقت مقررہ پر انشاءاللہ میں ان کو دعوت دوں گا تو وہ اس ایوان میں نذرانہ نعت پیش کر کے اس ایوان کو مہکائیں گے۔ میں چلتا ہوں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب فرمائیے گا کہ کیا تھا وہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ کفار کے حقوق کو بھی لازم قرار دیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور جو آپ نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی گزاری ہے، اور نبوت کی جو آپ کی 40 سال کی عمر کے بعد سے لے کر 63 سال جو 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، اور انسانی حقوق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فضیلت کا اور شرف کا اور شرافت کا جو معیار رکھا وہ نسل انسانی کے اوپر نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف اور فضیلت کا جو معیار رکھا وہ تقوی کے اوپر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر گئے اور مکہ فتح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اندر داخل ہوئے، حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر جو تصاویر زمانہ جاہلیت کی بنی ہوئی تھیں انہیں مٹانے کا حکم دیا، اور سارے بت وغیرہ جو تھے وہ آپ نے گرائے۔ تو جب آپ باہر آئے اور بت وغیرہ گرا کر فارغ ہوئے تو آپ نے جو عرب کے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے وہ تو اس وسوسے میں تھے کہ اب اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان سے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی بات کہوں گا کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کی تھی، بھائیوں کو، آج میں نے تمہیں کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جائیں اور چھت کے اوپر جا کر اذان دیں۔ تو قریش کے وہ لوگ کہ جو اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے تھے، کافر تھے، تو وہ اس بات کو برا بھلا سمجھنے لگے، اور کچھ قریش کے سردار یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ محمد کو اس حبشی غلام کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ملا کہ جو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دیتا۔ وہ اس وجہ سے کہا کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق جو تھا وہ حبشہ سے تھا، اور دوسرا ان کی جو اسلام سے لانے سے پہلے کی زندگی تھی وہ غلامی میں گزری تھی، اور اسی حالت کے اندر وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حبشی غلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، تو دوسرے نے کہا کہ اچھا ہوا کہ جو میرا باپ تھا وہ پہلے ہی انتقال کر گیا، اس کو یہ برا دن دیکھنا نہیں پڑا۔ تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نازل کی کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا کہ جن کی اصل اگر انسان کی دیکھا جائے تو وہ حضرت آدم اور حوا ہیں، اور وہ مٹی سے بنے ہیں، اور بعد میں جو ہم نے تمہارے قبائل بنائے یا تمہیں الگ الگ شاخوں میں بانٹ دیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ پہچان لیا جائے۔ پہچان، صرف پہچان کی اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ لتعارفوا، کہ تمہارا آپس میں کیا ہو جائے، تعارف ہو جائے، کہ ایک نام کے اگر ایک ہی گھر کے اندر 6-7 افراد یا ایک ہی خاندان میں ہو گئے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون مراد ہے، کون پہچاننے میں مشکلات ہوں گی۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہاں پہ جو قبائل بنا دیے۔ پھر فضیلت کا کیا بیان کیا
اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ پرہیزگار وہ ہے کہ جو تقوی میں آگے ہوگا۔ آجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کانسٹیٹیوشن کے اندر خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اس چیز کو ریپیٹ کیا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے، تو مسلمانوں کے حقوق جو ایک دوسرے کے اوپر جو واضح کیے تھے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھ پر یا میرے کسی بھائی کے جس کو میں نہیں جانتا ہوں لیکن وہ مسلمان ہے، میرے جو حقوق ہیں اس کے اوپر وہ کیا کہیں کہ مجھے اس کی کس کس چیز کی پاسداری کرنی ہے۔ کوئی ایک دو ذرا آپ خاص صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان کا جان اور مال کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جان اور مال کیا ہے، تمہاری مال اور جان کی طرح ہے، ان کی عزت تمہاری عزت، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، آپ اس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، پھر آپ جواب دہ ہیں قیامت کے روز۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر دو طرح کے حقوق رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ کے اندر کبھی کوتاہی کرے گا تو وہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے، بندے کا، تو اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، نہ چاہے تو معاف نہ کرے۔ اور دوسرے جو حقوق رکھے ہیں وہ حقوق العباد رکھے ہیں۔ اب حقوق العباد کے اندر بندے سے پوچھ گچھ ہوگی کہ اس نے وہ حقوق کس طرح ادا کیے، کس طرح ادا نہیں کیے۔ اب ان حقوق کے اندر اگر کوئی غلام ہے یا کوئی کافر ہے تو آپ نے اگر ان کے حقوق بھی ادا نہیں کیے تو قیامت والے دن آپ سے اس کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ کو جب ان کے حق ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ان کے حق ادا نہیں کیے، تو قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کمی کوتاہی حقوق العباد میں کریں تو یہی ہماری آخرت کے اندر کس کا پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر کسی ناحق مسلمان کو قتل کرے تو ایک مسلمان کا یا ایک انسان کا مسلمان نہیں کہا بلکہ وہاں پہ کہا کہ ایک انسان کا قتل کرنا گویا کہ وہ کیا ہوگا، پوری انسانیت کا قتل کرنا شمار ہوگا۔ تو جس طرح مسلمانوں کے حقوق بیان کیے ہیں اسی طرح کافروں کے حقوق بھی آپ نے بیان کیے ہیں۔ اور آپ نے جب مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تھا کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے مکہ کے اندر تھے کفار لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، نہ تمہارے ساتھ دین میں قتال کیا نہ تمہیں اپنے شہروں سے نکالا، تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں یا ان سے بات چیت کرنے میں یا ان سے لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں تک کے حقوق بتائے تھے کہ یہودیوں کا اگر کوئی حق ہے تو ان کو بھی دیا جائے، جو کفار تھے ان کے لیے بھی، ہائپوکرائٹس کے لیے بھی، کہ جو ان کے حقوق ہیں ان سے اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آج کیوں اس چیز کا فقدان نظر آتا ہے کہ ہم جو ہے کہیں کسی ایسے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی کا ساتھ دینا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، پریشانی میں نظر آتا ہے ہم بے حسی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بے حسی ہمارے اندر کس لیے پیدا ہو گئی ہے؟ کیا ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری اسلام سے دوری ہو رہی ہے، اور اسلام سے دوری ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نبی کی جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جب نبی کی تعلیمات سے دور ہوں گے تو نبی کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے دوسرے انسان کا جو وہ ہے، اس کا جو غم ہے، وہ پریشانی انسان خود شمار اپنے نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک حصہ اگر کسی مصیبت میں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جو انسان کا جسم ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے، اس کو بے چینی سے رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ یہی مثال تمام مسلمانوں کی ہے کہ اگر ایک مسلمان اگر کسی تکلیف میں ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف میں ہونا چاہیے۔ تو اب ان تعلیمات کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو ہمیں دوسرے انسان کی جو تکلیف ہے وہ اپنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور بے حسی کے عالم میں ہم کسی کو اگر تکلیف میں دیکھتے ہیں تو وہاں سے گزر کر چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی عمل بتائیں یا ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ہمارے اندر یہ احساس کا درجہ کریٹ ہو جائے اور ہم اپنے نبی کی اس تعلیم کو، جو بھائی چارے کی تعلیم انہوں نے دی، ہم اس کو پورا کر سکیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی زندگی کے اندر ہے وہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہم کسی اپنے رشتہ دار کی بیماری کا سن لیتے ہیں، تکلیف کا سن لیتے ہیں تو ہم اس سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، ہم اس کے جاتے تک نہیں ہیں۔
ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے، ہمیں کوئی خیال نہ رکھنا پڑ جائے. اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنے اندر تبدیلی لا سکیں. کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کسی دوسرے کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک آپ نے دعا بتائی کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس مصیبت کے اندر مبتلا نہ ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ اللہ کے جو مصیبت یہ کوئی آیت ہے قرآن مجید کی جو آپ فرما؟ آیت نہیں ہے، یہ دعا ہے کہ جس مصیبت میں سامنے والا مبتلا ہوگا تو وہ مصیبت تو آپ کے اوپر نہیں آئے گی. دوسرا، جب آپ یہ دعا پڑھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ اور سچے دل کے ساتھ پڑھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ سامنے والے کی مصیبت آپ کے اوپر، آپ اس مصیبت کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. اور یہ ہے کہ اس کی آپ مدد کرنے کا جذبہ بھی آپ کے اندر مدد کرنے کا جذبہ بھی رکھیں. اچھا، کسی کی مدد جو ہم کرتے ہیں تو کیا اس مدد کرنے سے انسان کا نقصان ہوتا ہے یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتا ہے اور مکافات عمل میں اس کو جو ہے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے؟ اب جو آدمی اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو مدد کے ذمے میں تو جس کی مدد کی ہے اس کو تو فائدہ ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مدد فرماتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو کوئی اس کا اجر مل جائے، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت کے اندر جنت میں کیا مقام ہے ایسے شخص کا جس نے کسی کی تکلیف میں مدد کر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم اس طرح ہے کہ جو شخص کسی مظلوم کی یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے یا ایسا شخص ہے جو کسی تکلیف کے اندر دنیا میں مبتلا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کرے گا. یا دنیا کے اندر کسی مشکلات کے اندر کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کو نکلنے کی کوئی حل نہیں مل رہا نکلنے کا، تو اگر دوسرے آدمی نے جا کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب یہ مشکلات میں ہوگا تو اس کے لیے وہاں پہ آسانیوں پیدا فرمائیں گے. تو یہ کیا جس کی مدد کی جا رہی ہے، جس پر احسان کیا، اس پر بھی یہ لاگو ہے کہ اس شخص کی کبھی وہ مدد کرے دوبارہ، یا یہ لاگو نہیں ہے؟ اگر انسانیت کے ناطے اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کر دے اخلاقی طور پر. ویسے اسلام نے ذمہ داری نہیں ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن اس کا احسان تو ماننا ہے نا. احسان مانے کہ اس نے آپ کے اوپر احسان کیا. کل اگر یہ ہے کہ وہ کسی تکلیف میں ہے تو آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ جا کے کر دو، اگر نہیں بھی کرو گے تو اس کے اوپر کوئی وہ قید نہیں ہے. علامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. اور ایک سوال انشاءاللہ تعالیٰ اور ہے جو ہمارے گیسٹ میں سے آئے، ہمارے جو سامعین ہیں ان میں سے آیا ہے. میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ رہیں گے. چند لمحوں کے لیے ہمارا انتظار کیجیے. ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اسے یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تو ہو تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو
تمہارا یا رسول اللہ غلامان نبیوں حشر میں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی انہیں کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی انہیں کا نعرہ یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ دے تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ محمد نعمان قادری نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اب میں دوبارہ اپنے مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور سوال کرتا ہوں مفتی صاحب ہمارے ناظرین میں سے ایک سوال آیا ہے کہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے تو کوئی ہمیں ایک ایسا وظیفہ بتائیں یا کوئی ایسے عملیات بتائیں کہ ہماری مغفرت کی کوئی امید بن جائے اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں ہماری تقدیر میں مغفرت کا جو ہے وہ پروانہ جو ہے ہمیں عطا فرما دے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی چیز بتائیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے عملیات کیے ہیں رمضان کے اندر اعمال کیے ہیں ان میں اگر ہم دیکھا جائے تو ان میں قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق نظر آتا ہے کہ پہلا کہ جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال کا سال آیا تو اس سال آپ نے 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کیا تھا اور ایک دور آپ کرتے تھے اور ایک دور حضرت جبرائیل امین ایک روایت کے اندر اس طرح کے الفاظ اور مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل امین بھی آپ کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کا جو ہے دور کیا کرتے تھے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید رمضان المبارک کے اندر سخاوت اور فیاضی کا بہت زیادہ زور اس کا بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ انسانوں میں سخی تھے اور سخاوت کیا کرتے تھے لیکن جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخاوت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کی جو سخاوت تھی وہ پہلے سے زیادہ بہنے لگتی تھی تو یہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے اندر اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے تو رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں تو یہ ہماری مغفرت کا باعث بن سکتا ہے دوسرا سخاوت جتنی زیادہ کر سکیں وہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن سکتی ہے تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شب قدر کی جو راتیں آ رہی ہیں رمضان المبارک کے اندر اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شب قدر کو پا لے گا تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے تقریباً 1000 شہر جس نے 1000 مہینے کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے ہیں تو یہ چند عبادات ہیں یا چند معمولات ہیں اگر بندہ اس کے اوپر پابندی سے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا باعث بنا دیں گے کیا معاف کر دینے کا جو عمل ہے جیسے کسی کو معاف کر دینا کسی درگزر کر دینا کیا یہ عمل بھی ہماری مغفرت کے معاملات میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے؟ یہ بھی مغفرت کے معاملات میں آ سکتا ہے کہ ایک کتابوں کے اندر یہ واقعہ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کھاتے کھاتے جب سالن کے اندر سے اس نے ایک لقمہ لیا تو سالن کے اندر نمک تیز تھا تو اس نے ایک تھوڑے لمحے کے لیے اس کے چہرے کے اوپر ناگواری آئی اور غصہ آیا تو اس نے کہا کہ میں ابھی اپنی جو اہلیہ ہیں اسے ڈانٹتا ہوں کہ اس نے کھانے کے اندر نمک تیز کر دیا تو یہ سوچ کر کہ یہ روز مجھے کھانے اچھے بنا کر دیتی ہے کہ اور اللہ کی بندی ہے
تو آج میں ایسے چلو درگزر کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، تو مرنے کے بعد جب کہتے ہیں کہ اسے دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہا کہ بہت مشکلات ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری ایک عمل ہے، ایک عمل تیرا ہے، اس عمل کی وجہ سے میں تیری کیا فرما رہا ہوں، بخشش اور مغفرت۔ پوچھا کہ کیا، کہا کہ فلاں وقت میری بندی سے کھانے کے اندر نمک تیز ہو گیا تھا، تو نے اسے صرف میری رضا کے لیے معاف کیا تھا، جا صرف تجھے اسی عمل کی وجہ سے آج میں تیری بھی کیا کر رہا ہوں، مغفرت اور بخشش کر رہا ہوں۔ تو آدمی اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب لوگوں کا کوئی سہارا نہیں ہوگا تو ایک نیکی بھی جو خالص دل سے کی جاتی ہے وہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آدمی بڑے کام کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد وہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ نیت کے اوپر بات ہے، اگر نیت اس کی یہ ہو گئی کہ دکھاوا، تو ساری جو اس کی عبادت ہے اس کے اوپر مٹی حقارت ہو جائے گی، کوئی اس کا کام نہیں آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں اپنی نماز کو لمبا کر دوں اور لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ طویل کر دوں، اور لوگ مجھے میری نمازوں کو طوالت کو دیکھ کر یہ کہیں گے کتنا بڑا عبادت گزار ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے یہ شرک کیا اور یہ شرک خفی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ شرک خفی جو ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ شرک خفی جو ہے اس کو دجال کے فتنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ تو جو عبادت خالص اور اخلاص کے ساتھ کی جائے، چاہے وہ چھوٹی ہی سی کیوں نہ ہو، وہ عبادت جو ہے یا وہ کام، وہ اعمال، وہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا کرتے ہیں، بخشش کا باعث بنا دیتے ہیں۔ اور رمضان کے اندر تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ دگنا ثواب دیتے تھے۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ ہر عمل جو بندہ کرتا ہے اس کا جو حساب یا اس کا جو ثواب ہے وہ دگنا کر دیتے ہیں، لیکن روزہ ایسا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں یا میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو رمضان میں آدمی جتنی نیکیوں میں لگے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ دگنا کر کے اسے عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور ہمارے پاس آیا ہے خواتین میں سے، وہ فرماتی ہیں کہ ہماری بچیاں گھر کے مردوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں۔ سحری کے لیے ہم بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں، پھر افطاری کے لیے بھی ہم 2 ڈھائی بجے 3 بجے سے، کیا روزہ بھی ہم رکھتے ہیں اور یہ ہم سحری، کیا اس کا علیحدہ سے ہماری مغفرت کے حوالے سے اشرۂ مغفرت چل رہا ہے، کیا ہمیں اس میں اجر میں کچھ شامل کیا جائے گا؟ یہ اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر آدمی کام کرتا ہے تو ویسے ہی اس کو دگنی نیکیوں مل رہی ہیں۔ ایک آدمی اپنے والدین کی اگر والد ہیں ان کے لیے بنا رہا ہے تو والد کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ گھر والوں کے اگر والدین کی خدمت کر رہا ہے تو اس کے لیے تو ویسے ہی جنت واجب ہے۔ اور اب رمضان بھی ہے، دوسرا اس حدیث کو بھی دیکھیں کہ جنت واجب ہو رہی ہے، تو اس کو دیکھ کر اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو اس عمل کے کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر اس سے زیادہ اجر کر کے عطا فرمائیں۔ مطلب اس کا یہ طے شدہ بات ہے کہ جو خواتین ہماری گھروں میں سحری کا انتظام کرتی ہیں، ہماری افطاری کا انتظام کرتی ہیں، گھر کے دیگر کام کرتی ہیں، تو اس کا بھی ان کو عبادت کا ہی درجے کا ثواب ملے گا۔ خواتین، یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، ہمارے مفتی صاحب نے سنائی ہے کہ آپ جو سحری کا انتظام کر رہی ہیں گھروں پر، آپ جو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے دیگر افراد کے لیے، باپ کے لیے، سسر کے لیے جو بھی آپ اہتمام کر رہی ہیں، اس کا اللہ رب العزت اس قدر اجر عطا فرمانے والا ہے کہ جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، جس کو کہ ہم یہاں پہ کسی پیمانے میں تول نہیں سکتے۔ تو اپنے اس عمل کو جاری و ساری رکھیے گا اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب عطا کرنے والا ہے، وہ رب کسی کا قرضہ اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ اس کو دگنا تگنا کر کے کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ مفتی صاحب سے بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، مفتی صاحب سے کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا، اور ہم دوبارہ اسی خطبہ حجۃ الوداع کی طرف آ جاتے ہیں، اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب مسلمان کسی کا کوئی امانت اپنے پاس رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی وقت وہ جس مسلمان کی امانت تھی وہ لینے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت اس کو آن دا اسپاٹ اس کو دے دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ اور اگر وہ اسی وقت اس کو عطا کر دیتا ہے تو اس کی بھی کوئی نیکی کا عمل ہے، اس کا کوئی ثواب ہے؟ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ منافق کی 3 نشانیاں بتائی ٹھیک ہیں. ہے. جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے تو امانت کے اندر کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. تو اب آئیں بائیں شائیں کرے گا. آئیں بائیں شائیں. تو اب خیانت کی الگ الگ صورتیں بیان کی ہیں. خیانت کی کیا صورت ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی نے جتنی اس کے پاس امانت رکھوائی ہے وہ امانت جب واپس لینے آیا تو اس سے کم کر کے دے رہا ہے کہ آپ نے تو مجھے اتنی ہی چیز رکھوائی تھی. تو یہ صورت بھی کس میں ہے؟ خیانت میں. اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو امانت لوٹا دی، بلکہ یہ چیز بھی کس میں آ رہی ہے؟ خیانت میں. اور اس کو اس کے اوپر بھی کیا ملے گی؟ سزا اور عذاب کا وہ مستحق ہوگا. ایک دوسرا اور منافق ہونے کا جو فتویٰ ہے وہ بھی لاگو ہوتا ہے، وہ بھی لگائے گا اس پہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، کہ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ وہ بندہ آئے اور کہے کہ میری امانت واپس کر دو، آگے سے یہ کہے کہ آپ نے تو میرے پاس کوئی امانت رکھوائی ہی نہیں تھی. تو فرمایا کہ یہاں پہ ایک تو یہ منافقت والا عمل کر رہا ہے، دوسرا جھوٹ بھی اپنا رہا ہے. تو 2 گناہ اس کے ساتھ آ گئے، ایک تو جھوٹ والا، دوسرا منافقت والا. تو اس کے اوپر اس کو جھوٹ کی بھی سزا ملے گی اور امانت کے اندر خیانت کی بھی سزا ملے گی. تیسری صورت کہ خیانت کی کیا ہے کہ وہ لینے آیا اور آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آپ کو آپ کی امانت واپس لوٹا دی تھی. تو اس کے اندر بھی آدمی کو وہی 2 گناہ ملیں گے، ایک تو خیانت والا اور دوسرا جھوٹ والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو کفار کے وہ لوگ کہ جو آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے تھے وہ بھی آپ کی امانت داری اور صداقت کی خود گواہی دیا کرتے تھے اور رکھوایا کرتے تھے. ہجرت کی رات کا بھی واقعہ یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ گھر کے اندر نماز پڑھ کے باہر جب ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے آپ نے اپنی جو امانتیں رکھی ہوئی تھی وہ حوالے کی اور فرمایا کہ علی یہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں انہی کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں اور یہی مجھے صادق اور امین کہتے ہیں. یہی میں انہیں کوئی بات کر دوں تو اسے مانتے ہیں، لیکن جب میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ خدا پہ ایمان جب میں نے اللہ کا پیغام دیا، وحدہ لا شریک کا پیغام دیا، تو انہوں نے جو ہے وہ جب ان کو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مجھ پر یقین رکھتے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں اور میں اگر کچھ کہہ دوں تو اسے جھٹلائیں گے نہیں، لیکن جب میں نے وحدہ لا شریک ایک اللہ کا حکم دیتا ہوں، اس پر اس کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہوں، تو یہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں، میرے دشمن بن جاتے ہیں. ناظرین انہی خیالات کو آگے بڑھائیں گے، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. خوش آمدید ناظرین، برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. ہم آج بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں جس میں خطبہ حجت الوداع والے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے حقوق اور اس میں جو پوائنٹس تھے ان کو دہرایا تھا، اس کے کیا نکات تھے ان کو دہرایا تھا. ان میں سے چند کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی. میں مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور سوال کرتا ہوں اسی حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع والے دن جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمایا تھا، تھوڑا سا اس کی روشنی میں بتائیے گا. آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کو جائیداد میں سے حق نہیں دیا جاتا، شادی کر دی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ جہیز کی صورت میں دے دیا جاتا ہے. ان سے بچیوں سے بعد میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی پہ اتنا خرچہ کر دیا تھا، ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا. آپ اسلام کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کی روشنی میں اس کی جزا اور سزا دونوں کا بتائیے گا برائے کرم. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو اور یہ تمہارے پاس مفہوم اس طرح ہے کہ یہ تمہارے پاس اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہیں اور ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرو. اور میراث کے اندر بھی دوسری روایت کا مفہوم یہ ہے کہ میراث کے اندر بھی ان کا جو حق ہے وہ انہیں دیا کرو. تو اسلام نے عورتوں کے جو میراث کے حصے ہیں وہ الگ بتائے ہیں اور آدمیوں کے جو میراث کے حصے ہیں وہ الگ بتائے ہیں. تو زمانہ جاہلیت کے اندر جو تھا عورتوں کو ان کی میراث کا حق ادا نہیں کیا جاتا تھا. تو آج بھی امام صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی صورتحال چل رہی ہے. تو اگر آج بھی ہم نہیں کریں گے تو اللہ اور اس کے نبی کے ہم حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ کیونکہ اللہ اور اس کے نبی نے کہا کہ عورتوں کو حق دو، اور جب ہم اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم ان کی نافرمانی کرنے والے ہو جائیں گے. اور جب ہم اللہ کے اور نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات کو یا ان کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ پھر کیا بنے گا؟ جہنم ہی بنے گا. معزز ناظرین، آج کی خوبصورت گفتگو میں ہم نے بہت سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا. بات ختم نہیں ہوئی، دل سیراب نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالی اگلی نشستوں میں دوبارہ
ان باتوں کو، ان نکات کو ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ملے گا ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ عرق ریزی کریں۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کوئی میسج آج دے دیجیے تاکہ اس کے بعد ہم اختتام کی طرف بڑھیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت مجلسیں ہیں اور رونقیں ہیں، تو اور آخر کے 15 دن رہ گئے ہیں۔ اب اگلے سال پتہ نہیں رمضان ہو اور ہم ہو یا نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ آپ ممبر کے اوپر تشریف لے کے جا رہے ہیں اور خلاف معمول آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا آمین کہا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ نے آج خلاف معمول یہ عمل کیوں اختیار کیا؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور فرمایا کہ تباہ اور برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ ایک دوسرا تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص اور وہ آدمی کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ اور تیسری آپ نے فرمایا کہ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے اندر وہ اپنی مغفرت نہ کروائے اور وہ اس کے اندر بابرکت مہینے میں بھی کیا رہ جائے، محروم رہ جائے۔ تو ان مبارک ساعات کے اندر ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے والدین حیات ہیں تو ان کی بھی خدمت کریں، اور رمضان کی جو بابرکت ہیں ساعتیں ہیں مغفرت والی، عشرہ ختم ہونے والا ہے، جتنی اپنی مغفرت مانگ سکتے ہیں وہ مانگیں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو اردو کے اندر چھوٹا سا استغفار ہے، استغفر اللہ یہ پڑھتا رہے۔ دوسرا بڑا سید الاستغفار ہے، اگر کسی کو وہ آتا ہے تو وہ پورا پڑھتا رہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ایک اور چوتھا استغفار آپ نے بیان فرمایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ 4 استغفار ہیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے، عربی کسی کو نہیں آتی، مشکل ہوتی ہے، تو اردو کے اندر ہی مانگتا رہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ناظرین کرام، آج کی خوبصورت نشست میں ہم نے بہت ساری الحمدللہ نئی باتیں جانی۔ خواتین کے حقوق کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، بچیوں کے حق کو دینا ہم اپنے اوپر اگر لاگو رکھ لیں گے، جس طرح ہم لڑکوں کو حق دیتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم اپنی بچیوں کو حق دینے کی بھی نیت کر لیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات ہمارے پیارے نبی آقا نامدار فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دیں گے اگر ہم حقوق کی پابندی کریں گے۔ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیں، نہ صرف بچیوں کا بلکہ جس کا جو حق ہم پر ہے وہ ادا کر دیں۔ یہی آج کا میسج ہے، یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اس طرح کے بے شمار روزے، مجھے اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان سب کو بے شمار روزے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مغفرت ہماری مقدر میں لکھ دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اور مہمانان کو اجازت دیجیے۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور اس کے ساتھ ہی نذرانہ نعت۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے کہ سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے
سجدے ٹپک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاؤں تھک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے اللہ 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 اللہ